بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم تومہ کا پیچھا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس بات پر یونس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ حکم تومہ کا پیچھا کریں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونس کون تھا اور اس نے کیوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ حکم تومہ کا پیچھا کریں۔ جنگ دمشق جاری تھی تو حضرت درار بن ازور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعہ کے ہر باب پر گشت کرتے اور رومیوں کی حرکت پر کڑی نگرانی کرتے تھے۔ ایک رات وہ باب کسان کے قریب تھے کہ انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، لہذا وہ چوکنا ہو گئے اور ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں دروازے سے ایک شخص باہر نکلا اور چند قدم آگے بڑھا۔ حضرت درار اور اس کے ساتھیوں نے چھاپا مار کر اس کو پکڑ لیا۔ اس وقت دروازے سے دو شخص باہر نکلے اور پہلے نکلنے والے شخص کو پکارنے لگے، لیکن وہ شخص حضرت درار کے قبضے میں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو پکار کر کہا کہ چڑیا جال میں پھنس گئی۔ سنتے ہی اس کے دونوں ساتھی دروازے میں واپس چلے گئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ پہلے نکلنے والا شخص حضرت درار کی قید میں اکیلا رہ گیا۔ حضرت درار نے گمان کیا کہ شاید یہ شخص جاسوس ہے، لہٰذا اس کو حضرت خالد کے پاس لے چلیں تاکہ حضرت خالد اس سے پوچھ تاچھ کر کے اس کی جاسوسی کی کیفیت معلوم کریں۔ حضرت درار اس شخص کو حضرت خالد کے پاس لے آئے۔ حضرت خالد نے اس سے فرمایا کہ اگر تو اپنی جان کی خیریت چاہتا ہے تو سچ سچ بتا دے کہ تو کون ہے اور دروازے سے کس کام کے لیے باہر آیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میرا نام یونس ہے، میں رومیوں کا مذہبی پیشوا اور خاندان ملوک سے ہوں۔ جب تمہارے لشکر نے دمشق کا محاصرہ کیا، اس کے چند دن پہلے ایک لڑکی کی میرے ساتھ شادی ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں دیوانگی کی حد تک پہنچ گئے تھے، لیکن شادی کے بعد رخصتی کی رسم ابھی باقی تھی۔ اس درمیان تم نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، لہٰذا رخصتی کا عمل بالائے طاق رہ گیا۔ میں اپنی معشوقہ کے ہجر و فراق میں بے چین و بے قرار تھا۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے کہا کہ میری بیوی کو رخصت کر کے میرے پاس بھیج دو، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور مجھ سے تند لہجے میں کہا کہ ہم عربوں کے محاصرہ کی وجہ سے ابتلائے مصیبت ہیں اور تو رخصتی کا اصرار کر رہا ہے۔ فی الحال یہ ممکن نہیں۔ جنگ اجنادین کے پہلے تم لوگوں نے جب دمشق کا محاصرہ کیا تھا تو طویل عرصہ تک محاصرہ جاری رہا، اور اس مرتبہ بھی محاصرہ طول پکڑنے کا گمان ہے۔ ہم دونوں عاشق و معشوق ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے، لہٰذا ہم نے خفیہ ملاقات کی تدبیر ڈھونڈ نکالی، اور یہ کہ قلعہ کے باہر کچھ ویران کھنڈر ہیں، ہم دونوں وہاں ملیں۔ لہٰذا میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی معشوقہ کو باب کسان پر بلایا اور میں بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں کا دربان میرا دوست تھا اور وہ میری دیوانگی سے واقف تھا، لہٰذا اس نے دو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے میں تعاون کیا۔ پہلے مجھے باہر نکالا اور کہا کہ چند قدم چل کے دیکھ لو کہ کوئی عربی سپاہی کا خطرہ تو نہیں، پھر تیری معشوقہ کو تیرے ساتھی کے ہمراہ نکالتا ہوں۔ پروگرام کے مطابق میں پہلے باہر نکلا اور تمہارے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ عین اسی وقت میرے ساتھی کے ہمراہ میری محبوبہ دروازے سے برآمد ہوئی، لیکن میں نے چڑیا جال میں پھنس گئی پکار کر اس کو متنبہ کر دیا، لہٰذا وہ واپس پلٹ گئے۔ حضرت خالد نے اس سے فرمایا کہ کیا تو دین اسلام قبول کرتا ہے کہ اگر دمشق فتح ہو جائے تو میں تیری معشوقہ کے
کے ساتھ ازسر نو اسلامی طریقے پر نکاح کر دوں۔ یونس نے فوراً بلند آواز سے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یونس نے دین اسلام کو صدقے دل سے قبول کیا اور اسلامی لشکر کے مجاہدوں کے ہمراہ رومیوں سے جہاد کرتا تھا۔ جس دن دمشق کے قلعہ شرقی سے حضرت خالد شہر میں داخل ہوئے، یونس بھی حضرت خالد کے لشکر کے ساتھ تھا اور وہ سخت لڑائی لڑا تھا۔ جب دمشق فتح ہو گیا تو وہ اپنی معشوقہ کو تلاش کرنے لگا، لیکن کہیں بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ وہ مارا مارا گھومتا تھا اور ہر شخص سے اپنی محبوبہ کا پتہ پوچھتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ تیرے رنج و غم میں راہبوں کے کپڑے پہن کر راہبہ بن گئی ہے اور تارک دنیا ہو کر کنیسہ میں بیٹھ گئی ہے۔ یونس نے فوراً اس کے پاس پہنچ کر راہب بننے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب رات کے وقت عربوں نے تجھ کو گرفتار کر لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے اور میں تیری زندگی سے نا امید ہو گئی۔ تیرے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ یہ گمان کر کے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور راہب بن کر کنیسہ میں بیٹھ گئی۔ یونس سے کہا کہ اب ہمارے دکھ کے دن ختم ہو گئے۔ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلامی لشکر کے سردار نے ازسر نو ہمارا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا ہے اور میں نے تیرے لیے بھی امان حاصل کر لی ہے۔ یونس کی بات سن کر اس کی معشوقہ آگ بگولا ہو گئی اور تند لہجے میں کہا کہ قسم ہے حق مسیح کی، اب تیرا اور میرا کبھی ملن نہیں ہوگا۔ تو نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر عربوں کا دین اختیار کر لیا ہے، لہٰذا اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اب مجھے بھول جا اور میری امید مت رکھنا۔ یونس نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سنگ دل نہیں پگھلی۔ حاکم توما اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دمشق سے گیا تو وہ بھی توما کے قافلے میں شامل ہو کر چلی گئی اور اس کے بعد یونس کی اپنی معشوقہ کے ساتھ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔